بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کا معنی کھولنے والی، یہ کتاب رحمت کو کھولنے والی ہے۔ فاتحہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر بندہ مومن کو سکھایا گیا ہے کہ تیری ہر عبادت محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی سے مدد طلب کرنا ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کی تربیت بھی کی گئی کہ رب کریم سے سیدھا راستہ طلب کرو، جو انعام یافتہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں غضب شدہ اور گمراہوں کے راستے اور ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین کی گئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، البتہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے صرف امام صاحب ہی اس کی قرات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت البقرہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ طویل ترین سورت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ البقرہ کا معنی گائے ہے، یہ ایک نیک شخص کی گائے تھی، اسی وجہ سے اس سورہ مقدسہ کا نام البقرہ رکھا گیا تاکہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے منسوب اشیاء کی قدر اور برکت کو جان جائیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کا آغاز ان حروف سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات اللہ، رسول اور اولیاء کرام کے مابین راز ہیں۔ سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے بعد کتاب رحمت کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے اور تقوی والے اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پھر تقوی والوں کی 5 صفات بیان کی گئیں۔ نمبر 1، بغیر دیکھے، یعنی اللہ، رسول، جنت، دوزخ اور فرشتوں کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، پنجگانہ نماز باقاعدگی سے قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 3، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے میں سے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب جو بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ان پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت کو فراموش نہیں کرتے۔ ان صفات کو اختیار کرنے والے کو کامیابی اور ہدایت پر گامزن رہنے کی نوید سنائی گئی۔ سورہ بقرہ کی اگلی 2 آیات یعنی 6 اور 7 میں کفار کا ذکر ہوا جن کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ ان کو انذار یعنی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سماعت و بصارت سے محروم ہو کر عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ رکوع نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت 8 سے 20 تک تیسرے طبقہ انسانیت کا ذکر ہوا جنہیں عرف عام میں منافقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کی مختلف صفات، خوبیوں، خصلتوں کا ذکر قرآن حکیم نے اس رکوع میں کیا۔ نمبر 1، اللہ اور آخرت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ذکر رسالت سے محروم ہونے کی بنا پر یہ مومن نہیں۔ نمبر 2، یہ شعور سے محروم ہو کر اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اس میں اضافہ ہونا دردناک عذاب کی علامت ہے۔ ان کے جھٹلانے کی روش کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ نمبر 4، فساد کا نام انہوں نے اپنے تئیں اصلاح رکھا ہوا ہے، حالانکہ شعور سے محروم یہ خود ہی بہت بڑے فسادی ہیں۔ نمبر 5، البقرہ کی آیت 13 میں انہیں دعوت دی گئی کہ اہل ایمان یعنی صحابہ و اہل بیت کی طرح ایمان لاؤ، لیکن بدبختگی کی انتہا یہ کہ یہ ان مقدس ہستیوں کو عقل کا حلقہ کہتے۔ قرآن نے واضح کیا کہ یہ خود ہی بے وقوف اور جاہل ہیں۔ نمبر 6، ان کی دوغلی پالیسی کو بے نقاب کیا۔
وہ یہ کہ ایمان والوں سے ملتے تو انہیں اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کرتے، اور اپنے سرغنوں شیطانوں کے پاس ہوتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا ضرور دیتا ہے۔ نمبر 7، منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا تو کتاب حق نے اعلان کیا کہ ان کا دھندا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 8، ان کی مثال روشن آگ کے ساتھ بیان کی کہ کچھ دیر تو فائدہ اٹھا لیں گے لیکن پھر محروم کر دیے جائیں گے، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں۔ نمبر 9، ایک اور مثال بارش، اندھیروں، کڑک اور گرج کی دی گئی۔ بارش سے مراد اسلام اور کڑک اندھیروں گرج سے مراد اسلام کی راہ میں آنے والی تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں۔ منافقین ایسے موقعوں پر کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر موت سے بچنے کی سائے حاصل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نمبر 10، کچھ دیر دنیاوی زندگی میں ان کی چہل پہل ہے، اس کے بعد یہ اندھیروں میں ہوں گے۔ دوسرے رکوع کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا۔ رکوع نمبر 3 کے آغاز ہی میں اللہ نے دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں عبادت کی دعوت دی اور دلائل کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی عبادت تم نے اس لیے کرنی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، تمہارے رزق کے لیے آسمان سے بارش برسا کر زمین سے پھل پیدا فرمائے۔ تم اس احسان کو سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت 23 اور 24 میں قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے چیلنج کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور پھر خود ہی دو ٹوک اور واشگاف انداز میں اعلان کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک بھی صورت نہیں بنا سکتے۔ جب تمہاری اتنی معمولی سی حیثیت ہے تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ آیت 25 میں ایمان و اعمال صالح اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی ان گنت نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں خوبصورت نہریں جاری ہوں گی، رزق اور پھلوں کی فراوانی ہوگی، دلکش اور حسین جوڑے ہمیشہ جنت میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ پھر مچھر کی مثال بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کا رویہ بیان کیا کہ وہ رب کی جانب سے ہر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جبکہ منکرین و کافرین اعتراضات کیوں کیسے کے چکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہدایت و گمراہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فاسقین کا مقدر گمراہی بنتی ہے۔ فاسقین عہد شکنی اور رشتوں کے تقدس کو پائمال کر کے خسارہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اچھوتے انداز میں تنبیہ کی موت، زندگی اور پھر زندگی اور رجوع اللہ۔ رکوع کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہی آسمانوں پر استوا فرمانے والا ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ رکوع نمبر 4 کے آغاز میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ نے فرشتوں سے اپنے خلیفہ یعنی نائب کا تذکرہ کیا۔ فرشتوں نے انسان کی عظمتوں کو پس پشت رکھتے ہوئے صرف اس کے فساد اور خون ریزی کو بیان کیا اور اپنی تسبیح و تحمید اور تقدیس کو بیان کیا، تو رب کریم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت اور ان کو فرشتوں کے روبرو کرنے کا ذکر کیا، تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محدود علم کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء کے ذریعے حضرت آدم کو علم کا اظہار کرنے کا حکم دیتے ہوئے زمین و آسمان کے غیب کا تذکرہ فرمایا۔ فرشتوں کو بتایا کہ ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والا میں ہوں۔ ملائکہ کو پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سبھی نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا
کچھ دیر کے لیے اسے فرشتوں کے ایک گروہ کا سردار بنایا ہوا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو وہ رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں کو جنت میں قیام عطا فرمانے کے ساتھ یہ حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے، ابلیس نے اس شجر ممنوعہ کا پھل ان دونوں کو کھلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں ان کو زمین پر بھیج دیا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ کئی سو سال کی گریہ و زاری کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ رکوع کے اختتام پر ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو خوف و حزن سے محفوظ ہونے کی اور آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ہمیشہ دوزخ کی بشارت سنائی گئی۔ رکوع نمبر 5 میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور یا بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب کہہ کر ان کو چند باتیں یاد رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 نعمتیں، نمبر 2 وعدے کی پاسداری اور اس کے انعام، نمبر 3 صرف اللہ ہی سے ڈرنا، نمبر 4 قرآن پر ایمان کیونکہ یہ انہی کی تصدیق کرتا، نمبر 5 پہلے کافر ہونے سے منع کیا، نمبر 6 آیات کے بدلے دنیاوی قلیل دولت نہ لینا، نمبر 7 تقوی، نمبر 8 حق و باطل سے ملانے سے منع کیا، نمبر 9 نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، قیام جماعت کا حکم، نمبر 10 کتاب پڑھ کر بھی دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا۔ یہ کیا عجیب ہے، دوسروں کی اصلاح اور خود نفس کی پیروکاری۔ نمبر 11 ہمیشہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا۔ رکوع کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنا، اس لیے کہ اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں بھی بنی اسرائیل پر نعمتوں، فضائل، کامیابیوں اور ان کی تاریخی واقعات کو بیان کیا گیا۔ خیر امت کے سوا تمام امتوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی۔ ان کو قیامت کے مناظر سے ڈرایا گیا کہ وہاں کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، سفارش عامہ نہیں چلے گی۔ ہاں، آیت الکرسی میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ شفاعت قبول کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت 49 میں فرعون کے ظلم کی داستان کو بیان کیا گیا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا۔ یقیناً آزمائش اور امتحان کے پیش نظر ایسا ہوتا۔ آیت 50 میں فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کتاب کے حصول کے لیے طور پر تشریف لے گئے تو قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ادھر حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی تاکہ قوم اس کی رہنمائی میں ہدایت پائے۔ آیت 54 میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا۔ انہوں نے بچڑے کے ذریعے شرک میں مبتلا ہونے والوں سے کہا تم نے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اس دور کی شریعت کے تقاضوں کے مطابق فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم دے کر توبہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص سے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں ان لوگوں کے کڑک اور بجلی کے ذریعے مرنے کو بیان کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو کی تھی، اس لیے کہ یہ خوبی اللہ نے اس دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرمانی تھی۔ پھر ان کو زندہ کیا تاکہ وہ شکر اختیار کریں۔ بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ جیسی عظیم نعمتیں بھی اتاری گئیں۔ پھر انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ فاتح ہو کر جب بستی میں داخل ہونا تو عاجزی کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے احکام الہی کو تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ رکوع نمبر 7 کا آغاز
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اظہار سے ہوا۔ جب آپ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پتھر پر عصا مارا، جس کے نتیجے میں 12 قبائل کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ نعمتوں سے فیض یاب ہونے والوں کو فساد فی الارض سے بھی منع کیا۔ پھر آیت نمبر 61 میں ان کی ناشکری کو بیان کیا جب انہوں نے کہا ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو انہیں کہا چلو جاؤ پھر شہر میں کھیتی باڑی کرو، اس کے نتیجے میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں ساگ، ککڑی، گئیوں، مسور اور پیاز مل جائیں گے۔ نعمتوں کو چھوڑ کر ذلت، مسکنت اور غضب کا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا۔ ان کی بھیانک تاریخ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا ہے۔ نافرمان اور حد سے بڑھنے والی قوم کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت میں مذاہب عالم میں سے جو کوئی بھی صدق کے دل سے ایمان لائے، اعمال صالح اختیار کرے تو اسے عظیم جزا کی نوید سنائی اور خوف و حزن سے بری ہونے کی بشارت سنائی۔ پھر طور پہاڑ بلند کر کے ان کو کتاب اللہ کے احکام یاد رکھنے اور عمل کی تنبیہ کی گئی۔ یاد رکھیے اللہ کا فضل اور رحمت حاصل کرنے والا کبھی خسارہ نہیں پاتا۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں ہفتے والے دن کاروبار دنیا کو اختیار کر کے حد سے تجاوز کرنے والوں کو بندر بننے کی سزا کو بیان کیا، اور پھر اس سزا کو ان کے پہلوں پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ آیت نمبر 67 سے وہ تاریخی گائے کا واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا۔ دراصل قوم بنی اسرائیل کے کچھ افراد حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ لے کر پیش ہوئے، تو حضرت موسیٰ نے انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے تھا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنجیدہ معاملات کے وقت مذاق کرنا بے سلیقہ لوگوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اس پر انہوں نے اس کے رنگ کا مطالبہ کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا دلکش، حسین، زرد رنگ کی گائے ہو۔ انہوں نے پھر ایک اور سوال داغ دیا کہ گائے کی وضاحت کریں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایسی گائے جو زمین میں ہل چلانے اور کھیتی کو پانی پلانے کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، بالکل صحیح سلامت ہو۔ پھر وہ کہنے لگے اب آپ نے ساری تفصیلات بیان کی تو ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ سوالات کا جو سلسلہ تھا اس سے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ ذبح کرنے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 9 کے آغاز میں اسی واقعے کا تتمہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں جب ایک شخص کو قتل کیا گیا تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بے نقاب اس طرح فرمایا کہ گائے کا کچھ حصہ مقتول کی قبر پر مارا گیا، وہ زندہ ہوا، اس نے قاتل اور قتل کی تفصیلات سب کچھ سنا کر دوبارہ قبر میں اپنی حالت میں چلا گیا۔ ان سب کے سامنے مردہ زندہ ہوا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے دلوں کو نرم کر کے ہدایت کو قبول کرتے، لیکن 74 نمبر آیت میں بیان کیا کہ ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، اس لیے کہ بعض پتھروں سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں اور پانی کی آبشاریں پھوٹتی ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر جان بوجھ کر بدلنے والوں کی مذمت کی، اور آیت نمبر 77 میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ چیزوں کا خوب جاننے والا ہے۔ نصف پارہ ہوا تو وہاں پر دولت کے حصول کے لیے کتاب میں تبدیلی کرنے والوں کو ویل یعنی ہلاکت، بربادی، خرابی کے لفظ سے نوازا گیا۔ آیت نمبر 80 میں ان لوگوں کی تردید کی جو کہتے چند دن دوزخ میں ہوں گے پھر ہمیشہ کی راحت و سکون میں۔ ان سے کہا کوئی وعدہ ہے اللہ کا تو لے آؤ۔
رکوع کی آخری 2 آیات میں خطاؤں کے حصار میں رہنے والوں کو دوزخ اور ایمان و اعمال صالح والوں کے لیے ہمیشہ جنت میں قیام کو بیان کیا۔ رکوع نمبر 10 میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ان سے جو میثاق لیا گیا اس کی تفصیلات اس میں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 4، اخلاق یعنی اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرنا۔ نمبر 5، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ نمبر 7، ان سب سے تم نے اعراض کیا جو احکام تمہیں دیے گئے تھے۔ نمبر 8، ان سے کہا گیا خون نہ بہانا۔ نمبر 9، اپنوں کو قتل کر کے زیادتی بھی انہوں نے کی جبکہ انہیں منع کیا گیا۔ نمبر 10، اپنوں میں سے ایک گروہ کو انہوں نے وطن سے نکالا حالانکہ اس سے بھی انہیں منع کیا گیا۔ نمبر 11، فدیہ ممانعت کے باوجود انہوں نے لیا۔ نمبر 12، کتاب کے کچھ احکام مان لینا اور بعض کو نہ ماننا۔ نمبر 13، بدلے میں تمہیں دنیا کی رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کی وعید۔ رکوع کے آخر میں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والوں کو بتا دیا کہ تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ رکوع نمبر 11 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر ہوا، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روشن نشانیاں اور روح قدس کے ساتھ ان کی مدد کی گئی اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بے نقاب کیا جن کی خواہشات کی پیروی رسولوں نے نہیں کی تو وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان کو ان کی تاریخ یاد دلائی کہ تم ہی میں سے ایک گروہ نے انبیاء کو ناحق قتل کیا اور انہیں جھٹلایا۔ وہ لوگ حق قبول کرنے کی بجائے بہانے کرتے کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تو آپ کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے انہوں نے پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا تو کہا ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ پھر حسد و بغض میں مبتلا ہونے والوں کو واضح کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، تم پر اس کا غضب اور توہین آمیز عذاب ہوگا۔ پھر ان کی اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاوہ جو بھی نازل ہوا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا بتاؤ پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ پھر حضرت موسیٰ کی کھلی نشانیوں، قوم کے ظلم جو بچھڑے کی پرستش کی صورت میں تھا اس کا، اور طور پہاڑ کے بلند ہونے کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 94 میں زندگی کے حریص لوگوں کا ذکر ہوا جو کہتے ہماری آخرت اچھی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تمہاری آخرت واقعی اچھی ہے تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن نے واضح کیا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو 1000 برس جینا چاہیں گے۔ رکوع کے اختتام پر کہا جتنی بھی لمبی زندگی ہو حتیٰ کہ 1000 سال بھی، لیکن اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ رکوع نمبر 12 کی ابتدائی 2 آیات اس پس منظر میں نازل ہوئیں کہ ابن سوریہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ اس نے کہا وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے حکم سے وحی لاتا ہے، اگر کوئی فرشتوں رسولوں جبرائیل میکائیل کا مخالف ہے تو کان کھول کر سن لے، اللہ بھی کفار کا دشمن ہے۔ پھر فرمایا فاسق کھلی آیات کا انکار کرتے ہیں، بے ایمان وعدوں کی پاسداری بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو چیز ان کی تصدیق کرتی ہے اس کی عظمت کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ رکوع کی آخری طویل ترین آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔
ان کے دور میں جادو عام تھا، آپ نے تمام کتابیں ضبط کر کے تخت کے نیچے دفن کر دی۔ آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے ان کو نکالا اور پروپوگنڈا کیا تو قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ پھر اسی آیت میں ہاروت و ماروت کا بھی ذکر ہوا کہ ان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سکھائیں۔ یاد رہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا شیطانی کام ہے۔ ایسے لوگوں کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ مسلمان نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے، جادو کرنے والا کروانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ رکوع کے آخر میں ایمان اور تقوی والوں کو خیر کی بشارت دی گئی۔ رکوع نمبر 13 آیت 104 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے۔ ایسے الفاظ جن سے گستاخی اور بے ادبی ہو ان کو بولنے سے واضح منع کیا گیا اور کہا لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ بھی چھوڑ دو بلکہ یوں کہو انظرنا۔ اس کے بعد حاسدین کا حسد اس کو بیان کیا لیکن واضح کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اپنے کرم کی وسعت کو بیان کیا۔ قوم موسیٰ کے بے مقصد سوال کرنے کو ناپسند کیا گیا۔ عفو و درگزر کی ترغیب کے ساتھ اللہ کی قدرتوں کو بیان کیا۔ نماز، زکوٰۃ سمیت اعمال صالح آخرت میں کام آئیں گے۔ ان کو بیان کرنے کے ساتھ ہی جنت میں جانے کے دعویٰ کرنے والوں کو کہا کہ یہ محض تمہاری تسکین کی خواہشات ہیں۔ اطاعت اور سر تسلیم خم کرنے والوں سے خوف و حزن کے خاتمے کا اعلان بھی کیا۔ رکوع نمبر 14 یہود و نصارہ ایک دوسرے کی کتاب کی نفی کرتے تو انہیں کہا گیا کہ جاہل لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے قیامت والے دن فیصلہ فرما دے گا۔ پھر مساجد کا ذکر ہوا کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، جو ان کا ماحول خراب کرتے ہیں، اس میں ذکر اللہ سے روکتے ہیں، انہیں ظالم کہا گیا، اور یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ مساجد میں خوف خدا کے ساتھ داخل ہو۔ مشرق و مغرب تمام سمتیں اور جہتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید کی جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، کہا وہ پاک ہے اولاد سے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ جاہل لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے بشیر اور نذیر ہونے کی صفات کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ علم کے بعد جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ رکوع کے اختتام پر تلاوت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی اور منکرین کا مقدر خسارہ بیان کیا۔ رکوع نمبر 15 کی ابتدائی 2 آیات میں بنی اسرائیل اور ان پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کی آزمائش میں کامیابی کا ذکر اور ان کی امامت کا اعلان ہوا۔ پھر کعبہ کا ذکر ہوا کہ اس کو امن کا مرکز بنایا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا اعلان کیا۔ طواف اور رکوع کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخی دعاؤں کو بیان کیا۔ آپ نے دعاؤں میں جو چیزیں طلب کی ان میں نمبر 1 شہر مکہ کو اے اللہ امن والا بنا، نمبر 2 اہل مکہ کو وسیع رزق اور پھل عطا فرما، نمبر 3 تعمیر کعبہ کرتے ہوئے آپ نے کہا اللہ ہماری جانب سے قبول فرما، نمبر 4 ہمیں فرما بردار بنا، نمبر 5 ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی فرما بردار بنا، نمبر 5 ہمیں حج کے مناسک سکھا، نمبر 7 ایک عظیم رسول فرما جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ پہلے پارے کا آخری یعنی 16واں رکوع، اس کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کرنے کا ذکر ہوا اور ملت ابراہیمی سے پھرنے والے کو عقل کا حلقہ کہا۔ حضرت ابراہیم کی کمال اطاعت اور آپ کی اپنی اولاد کو وصیت کا ذکر بھی ہوا کہ دین پر قائم رہنا۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے موت کے وقت پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے عرض کیا آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا جو ایک خدا ہے ہم اس کی بندگی کریں گے۔ پھر اس رکوع میں مختلف انبیاء کے اسماء کا ذکر کرنے کے بعد واضح طور پر کہا کہ اللہ کے دین کا رنگ ہی سب سے بہتر ہے، ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخر میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان سے ان کے بارے میں اور تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح پہلے پارے کے مفاہیم آپ کے سامنے پیش کیے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے پر استقامت کا نور عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔